افتخار الحسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سب ان کے درمیان بہت اچھا بھی ہے اور بہت کچھ اچھا نہیں بھی ہے. بہت کچھ اچھا نہیں بھی ہے نا، اس کے باوجود حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اور جمہوریت اور اسمبلی پر جس طرح کی ان کی ایک غیر اعلانیہ اتفاقی رائے ہے کہ اسے مدت پوری کرنی چاہیے، اس وجہ سے مسلم لیگ نواز نے بڑی کانفیڈنٹ رہتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک انریسٹ ہے، اس کے نمائندوں میں انریسٹ ہے، پنجاب میں ایم پی ایم این ایز میں انریسٹ ہے کہ انہیں وہ کچھ نہیں مل رہا جو انہیں ملنا چاہیے، یا انہیں وہ اعتماد نہیں ہے چیزوں کے حوالے سے، اعتماد میں نہیں لیا جاتا جو توقع کر رہے ہیں. ایم پی ایم این ایز کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو کیا فیل آتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے. پیپل پارٹی ڈے ون سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے جو نمائندے جو تھوڑے بہت پنجاب میں ہیں، مطلب 3 اضلاع ہیں جہاں ان کے پارلیمنٹیرین ہیں، ایک ملتان ہے، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان ہے. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جو فارمولہ انہوں نے دیا تھا، اس میں بھی ان کی یہی کنسرن تھے کہ 3 اضلاع میں ہمیں اختیارات دیے جائیں. اختیارات کا مطلب فنڈ تو مل رہے ہیں، فنڈ تو جس طرح مسلم لیگ والوں کو مل رہے ہیں اسی طرح پیپل پارٹی والوں کو مل رہے ہیں. فنڈز کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. پرابلم چل رہی ہے کہ وہاں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، وہ اختیار دیا جائے تاکہ وہ مطلب اپنی مشاورت کی جانی چاہیے، اپنے من مرضی سے اپنے معاملات طے کریں اور لوگوں کو ابلائز کر سکیں. پیپل پارٹی یہ چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب میں پیپل پارٹی میں پھر سے جان آ جائے. ظاہری بات ہے. اچھا، پیپلز پارٹی اگر ایسی چاہ رہی ہے تو کیا غلط بات ہے؟ میں اگلی بات نہیں پوری سن لیں نا، پھر آپ کی بات میں. پیپلز پارٹی ظاہری بات ہر جماعت چاہتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے گڈ گورننس. اور اس گڈ گورننس میں آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. پیپل پارٹی کا شکوہ تو تب بنتا ہے کہ اگر نون لیگ کے کہنے پہ کوئی ڈی سی ڈی پی او لگ رہا ہو تو بھائی پیپل پارٹی کے کہنے پہ بھی لگے. جب مریم نواز کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہر صورت میرٹ پر جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی، تو اس پر پیپل پارٹی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ اب والی بات کہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہم خود کو مطلب اگلے الیکشن کے لیے تیار کریں. اب تو بلکہ جو ابھی ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں تو بلکہ یہ فارمولے میں انہوں نے اپنا مطالبہ کیا ہے کہ جس بندے نے ہمارے 20,000 بھی ووٹ لیے ہیں نا، مطلب بھلے ہار گیا ہے، اس کو بھی پاور دی جائے. تو اب آپ بتائیں دیں پیپل پارٹی مطلب کیا پنجاب سے کیا مطلب نکالنا چاہتی ہے، جب میرٹ پروسیجر چل رہی ہیں، جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میرٹ پہ لگ رہے ہیں سارے افسران، تو اس پر پیپل پارٹی کو مسئلہ کیا ہے؟ فنڈ تو مل رہے ہیں، فنڈ تو جہاں جہاں پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں ان کو مسلم لیگ کے برابر مل رہے ہیں. اچھا یار، جو اراکین اسمبلی کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ جی ان کی بھی نہیں سنی جا رہی، ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا اور بڑے میرٹ پہ لگ رہے ہیں، تو یار یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ کس کی نمائندہ ہیں؟ اگر وہ کوئی بھی ٹیم انتخاب کر رہی ہیں، وہ کس کی نمائندہ ہے؟ اپنی جماعت کی، اپنے اراکین اسمبلی کی نمائندہ ہے. یہ گلہ انہیں ان سے کرنا چاہیے، اپنی وزیر اعلیٰ سے کرنا چاہیے. پاکستان رکتے جائیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے کہ جیسے آپ کے پاس صوبے میں اختیار ہے جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ حکومت چلا رہی ہیں، ایسے ہی جو مینڈیٹ ہے وہ ان 3 اضلاع میں، رحیمیہ خان، ملتان اور مظفر گڑھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک نمایاں مینڈیٹ ہے. تو وہاں پر ان کا انتظامیہ میں جو انتظامی طور پہ جو چلانے کے حوالے سے تو مشاورت اور اس حوالے سے جو انتخاب ہے افسروں کا اور چیزوں کا، تو اس پہ ان سے پوچھا تو ضرور جائے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب میری بات نہیں، کیا مطلب؟ دیکھیں میں حساس لے رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اختیارات دی جائیں. دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے افسران لگے. آپ دیکھیں میری بات سنیں، حکومت یار سن تو لیں. مسلم نواز نے اپنی مرضی کے افسران نہیں لگائے، لگ رہا ہے. کس نے آپ کو کہا؟ تو پھر کس کی مرضی کے لگ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کس کی مرضی کے لگ رہے ہیں؟ لگایا ہے مجھے، آپ بتائیں کس کی مرضی کے لگ رہے ہیں؟ وہ میرٹ پہ لگ رہے ہیں. بھائی میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ 3 بندوں کا پینل جاتا ہے، ان کی رپورٹیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کرپٹ ہے نہیں ہے، کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے. اور 3 بندوں میں ایک جو ٹاپ کا بندہ ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو لگا دیا جاتا ہے. آپ بتائیں بزدار دور کے بعد یہ اب جا کے ہوا ہے نا کہ ڈی سی ڈی پی او بغیر پیسوں کے لگ رہے ہیں. پہلے تو پیسے لگتے تھے. اچھا پیسوں کے بعد پھر یہ ہوتا تھا 3 ایم پی بیٹھتے، سن تو لیں، 3 ایم پی بیٹھتے تھے، لیٹر پیڈ پہ لکھ رہا ہے اس ڈی سی کو بدل دیں، اس ڈی پی او کو بدل دیں. جو ڈی سی ڈی پی او آپ کے مرضی کا کام نہ کرے، آپ کے مطابق آپ کے غلط کام نہ کرے تو وہ تو غلط ہو گیا. ایم این ایم پی ان کا تو بھائی ماضی یہی ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بات جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کی جی گورننس کو ملا کے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی گورننس خراب ہو گئی تھی بھائی. اچھا پنجاب کی گورننس، اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا، ایک سیکنڈ آپ کہتے ہیں پنجاب کی گورننس بھی سندھ کی طرح ہو جائے
اور بھائی خدا کیا کا مطلب نام سندھ کی مانے، گورننس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے آپ کے سامنے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو آئے روز جو اسکینڈلز آتے ہیں وہ آپ کو کون نظر سے نہیں آتے اسکینڈلز ہیں؟ یار سر جمشید صاحب مہربانی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسکینڈلز بتائیں بھائی نا، دیکھیں، اسکینڈل بتائیں. میری بات آئے سنیں، روز اسکینڈل میری بات سنیں. 3 اسکینڈل مریم بتا دیں، نواز کا 3 بڑے اسکینڈل سنیں، بتا دیں معذرت کے مریم- ساتھ، 3 بڑے اسکینڈل بتا دیں جمشید جو صاحب، ابھی میں آپ کو موسٹ 3 ریسنٹ سے آئے بھی ہیں. زیادہ دے تو دوں ایسے گا. تو پنجاب میں اس سے سر بھی زیادہ ہوں مہربانی گے، کریں. ایسے تو پنجاب میں میں سے اس زیادہ. سال میں بتائیں مجھے ایک بتا دیں. تو پھر اس سال میں 1 سیکنڈ اچھا آپ پہلے 3 بتائیں جی، سر پہلے مہربانی آپ سندھ کے ایسے نہ کریں. 3 اب مریم نواز کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان پنجاب میں جو گورننس ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور وہ فرق آپ کو نظر بھی آ بھائی رہا ہے. اس گورننس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کم از کم اعتماد میں لے لیا جائے، اور اگر ان کی مشاورت سے چیزیں کیا حرج ہے؟ سنیں ابھی ریسنٹ مسلم لیگ نون نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں سندھ میں بھی دے دیا جائے. تو ٹھیک ہے پنجاب میں اختیارات لیتے ہیں. اس سوال کا جواب دے دوں میں، اس سوال کا جواب میں دوں آپ دے کو. دیں پھر سندھ میں. کیا سندھ میں مسلم لیگ نواز کو کسی بھی جگہ پر وہ مینڈیٹ حاصل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم جنوبی پنجاب کے ان 3 اضلاع میں حاصل ہے؟ نہیں ہے تو پھر یہ بات تو آپ کو نہیں مانتی نا. بات تو سنیں. تو اسی طرح جس طرح انہوں نے پنجاب میں اپنا گورنر یہ آئینی ہوتا ہے، آپ انہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں. اچھا سن تو لیں، اسی طرح مسلم لیگ کا بھی سندھ میں لگا دیں جو طے ہوا ہے فارمولا. بھائی وہ فارمولے کے مطابق اگر اسی فارمولے کے تحت لگا ہوا ہو تو ایم کیو ایم نے گورنرشپ مانگی ہوئی تو ایم کیو ایم کے کوٹے سے آئے ہوئے، مسلم لیگ کے نماز کے کوٹے سے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. تو ٹھیک کریں بھائی جناب، کا نام دیا مہربانی کریں. مسلم لیگ نے بشیر میمن کا نام دیا ہوا دیا ہوا تھا، لیکن یہ ایم کیو ان کی حکومت کی اتحادی ہے. ایم کیو ایم میں مان لیں نا، ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں، وہ تو کابینہ میں بھی شامل ہے ایم کیو ایم. تو آپ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے کیا اختیار نہیں بتائیں نا، کون سا غلط کام ہو رہا ہے پیپل پارٹی بتائیں پنجاب میں؟ یہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے. نہیں بھائی کون سے انہوں نے کہا کہ غلط کام ہو رہا ہے ملتان میں یا مظفر گڑھ میں یا ڈیرہ رحیمیہ خان میں غلط کام ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے کہنے پر رضوان قدیر کو ڈی سی نہیں لگایا گیا تو بہت اچھا کیا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں گیلانی صاحب کے کہنے پہ اظفر ضیاء کو ڈی جی ایم ڈی نہیں لگایا گیا تو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا کیا گیا ہے. دیکھیں یہ الزامات نہیں، میرے پاس ثبوت ہیں، یہ ان کے نام دے کے ہیں کہ اس کو ڈی سی ملتان لگائیں اور اس کو ڈی جی ایم ڈی لگائیں. بھائی ان کا ماضی آپ کے سامنے، اگر ان کو لگانا ہے تو ملتان کے عوام کو مہربانی کریں. اس سے بہتر ہے کہ فارمولے پہ عمل نہ ہو. افتخار صاحب، میں کسی افسر کے نام پر کہ ان کا پسند، یار ایک منٹ رک جائے نا، میں کسی افسر کو کہ یہ ان کا پسندیدہ ہے اور یہ ان کا ناپسندیدہ ہے پاکستان کی، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، نہ میں اس کے حق میں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار مینڈیٹ جیسے ایک اصولی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہی ہے، ویسے ہی یہ مسلم لیگ نواز کا بھی حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کوئی رائے دیتی ہے اور اگر کچھ چیزیں وہ کہنا چاہتی ہے تو اس کی بات سنی جائے، اور اگر وہ میرٹ پر ہی جو آلریڈی گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ پہلے بھی جو منتخب افسران ہیں، وہ مختلف جگہ پر کوئی اپنی طرف سے ایسے نام تو نہیں دے رہی نا پاکستان پیپلز پارٹی، جو پہلے وہ کسی متعلقہ گریڈ میں نہ ہو. چیزیں آپ کی بات درست ہے. اب اس 1 سال میں بہت دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں، مسلم لیگ نے ان کو اختیارات نہیں دی پنجاب میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی ویسے ہی. تو یہ آپ خود وڈرا کر لیں، کیا کسی سے وڈرا کر لیں، ان کی حکومت کو سپورٹ نہ کریں. نہیں، پنجاب میں ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے. سنیں کو مسلم لیگ کو ٹھیک پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ان کی حکومت چل اوکے. وفاق میں ایک منٹ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ہے. سن تو لیں پوری بات، سن تو لیں میری بات. وفاق میں یار جمشید صاحب سنیں گے نہیں، پوری بات تو سنیں تھے. اگر وفاق میں مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے تو اس کے بدلے وہ زیادہ چیزیں دے چکے ہیں. صدر پاکستان ہوتا، اگر وہ حکومت میں اتحاد آپس میں نہ ہوتا تو وہ چیئرمین سینٹ ہوتا. بھائی یہ چیزیں تو نہ ملتی نا. پھر ایسے نہ کریں، بہت کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے نہ کریں. آپ 2 صوبوں میں ان کی مکمل حکومت ہے، 2 صوبے میں مکمل باختیار مینڈیٹ ہے تو حکومت ہے نا. بھائی کہاں بلوچستان میں کون سا مینڈیٹ کون سا مینڈیٹ ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے وہاں. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ادھر آپ کہتے ہیں جمہوری پارٹی ہے، ادھر کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے. وہاں تو سکور سب سے زیادہ جے یو آئی کا ہے، مسلم لیگ کا ہے. مہربانی کریں، پیپلز پارٹی تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے. ایک منٹ جے یو آئی نے جے یو آئی نے کیا بھائی وہاں پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. مہربانی کریں، جے یو آئی نمبر 1 پہ، سیکنڈ پہ نون لیگ ہے. انہوں نے آزاد ارکان سارے ملا کے جو اتحادی حکومت بنائی، ایسے ہی ہوتے ہیں یار. پنجاب بلوچستان میں تو ایسے ہوتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اب ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون کے ابھی 2 دن پہلے بھی کوئی ان کے آپس میں ہوا ہے کوئی مذاکرات، تو اس میں چیزیں طے ہو رہی ہیں. اگر مسلم لیگ کو وارے آئے گا تو اس کو سپورٹ کریں، اگر نہیں ہوتا تو نہ کریں. اس میں کون سی مطلب کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کوئی بھائی جمہوریت خطرے میں ہے. آپ ایک چیز مان لیں کہ مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے، ایک تو اس کا وہ بہت سا مینڈیٹ، بہت سے سیاسی طاقت جو پاکستان تحریک انصاف نے ان سے چھین لی ہے،
وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوبارہ یہاں اپنی جڑیں مضبوط اس طریقے سے نہ کر سکے، اس لیے نہ تو یہاں اختیار دیا جاتا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے شریک کیا جا رہا ہے۔ I'm sorry پیپل پارٹی جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی۔ کون سی؟ اگر پیپل پارٹی کو پنجاب میں اختیارات دے دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی وہاں پی ٹی آئی کی ابھی جگہ کی لے تو لے بات گی؟ ہی نہیں کر رہا، میں نے کب کہا ہے، میں نے سیاسی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی وہی سیاسی طاقت کی میں کہہ رہا بالکل ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کبھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی سیاسی طاقت کیا ہے؟ پچھلے 30-35 سال میں جو اس سے زبردستی چھینی گئی ہے سیاسی طاقت، اس سیاسی طاقت سندھ سے نون لیگ سے چھینی گئی ہے، بتائیں نا کیسے ہوئی؟ اسی طرح چھینی گئی ہے، کیسے چھینی گئی؟ اسی طرح جس طرح پنجاب میں چھینی گئی ہے، کیسے چھینی گئی ہے؟ پنجاب میں بتائیں نا کیسے چھینی گئی، پنجاب میں کیسے چھینی گئی؟ جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے، پنجاب ایک سیاسی، وہاں تک سبھی سندھ میں تو ایسا نہیں ہوا۔ بتائیں نا پنجاب میں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا؟ کیا ہوا ہے نا، کیا نہیں ہوا؟ چلو بتائیں نا۔ 88 میں جو اس وقت مسلم لیگ نواز طاقت کہہ رہی ہے، 88 سے پہلے یہاں کیا طاقت تھی پنجاب میں؟ کیا 70s میں دونوں دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنی؟ یہیں پہ گورنر ان کا ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ ان کا ہوتا تھا، لیکن 85 کے بعد ایسا کیا ہوا؟ تو پھر بتائیں نا آپ۔ 85 کے بعد دیکھیں گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، وفاق میں ان کی حکومت بھی رہی ہے، تو پھر اس وقت کھڑا کر لیتے پارٹی کو۔ سر میری بات سمجھیں، جب حکومت تھی تو تب آپ کا موڈ اس وقت شدید وہ ہے، اور سب آپ ایک اصولی نہیں، بس آپ پنجاب کی اس سیاسی پنجاب کی اس سیاسی کیا کہ سیٹ اپ کی بات کریں جس کو 85 سے اس انداز میں بنایا گیا، جس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے آؤٹ کیا گیا۔ آپ غلط کہتے ہیں، ایک طرف سچ کہتے ہیں، دونوں سچ کہنا، آپ ایک سچ بتاتے ہیں دوسرا سچ چھپاتے ہیں۔ بھائی جیسے 70s میں مسلم لیگ نواز جماعتوں کے ساتھ ہوا، یہ پیپل پارٹی کے ساتھ اکیلا تو نہیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے نہ کریں، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔